جس گھر کے اندر باپ جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ لائل نہیں ہے اور 2 نمبریاں کرتا ہے، سوری بچے بھی بیٹھے ہیں، میں بہت احتیاط سے گفتگو کر رہا ہوں، وہ 3 سال کا بچہ کے اندر کرمنل بننے کی بنیاد اس کے باپ نے ڈال دی ہوتی ہے۔ میں تو اتنی سخت بات کہنے پر بھی تیار ہوں کہ اگر آپ کو اپنی بیوی نہیں پسند تو مہربانی کر کے بچوں کا سارٹ آؤٹ کر کے طلاق دے دیں اس کو، اور جو عورت نہیں رہنا چاہتی وہ الگ کر دے۔ میں یہ نہیں کہتا کریں، خدا نہ خواستہ، میں نہیں کہتا، میں یہاں پڑھا رہا ہے، میں نہیں کہتا یہ بات، لیکن اس بچے پر یہ ظلم ہوگا اگر 2 نمبری کے ساتھ ہم پیرنٹس والے ریلیشن شپ کے اندر ہیں۔ لہذا اس کا حل ہے کہ اگر کوئی 2 نمبری ہے تو اس کو ٹھیک کریں، اگر ہم نہیں ٹھیک کی تو آپ نے اپنے بچوں کو تباہ کر دیا، بچوں کو کرمنل بنا دیا۔ اگر ہم اپنے گھر میں حرام رزق لے کے آ رہے ہیں ہمارا بچہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں ہمارا بچہ نہیں سچ بول سکتا، ہمارے اندر اچھے ہیلدی ایٹیچیوڈ نہیں ہے تو بچوں کے اندر اچھا ہیلدی ایٹیچیوڈ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے مجھے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ کافی لمبی ورک شاپس ہے پیرنٹنگ کے سلسلے کی، میں بہت تفصیل میں نہیں جاتا، میں اب تک جو بات کی ہے اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد آگے آدھے گھنٹے میں اگر کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں اور مجھے اس کا جواب آتا ہو تو میں اس کو دوں۔ میرا خلاصہ میرا یہ ہے اس گفتگو کا کہ میرے بہت پیارے بہنوں اور بھائیوں، اور جو بچے ہیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، جو بچیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ سب پوٹینشیل پیرنٹس ہیں۔ جو میٹرک میں بچیاں پڑھتی ہیں ان کو یہ بات سمجھانے کی ہے، جو فرسٹ ایئر میں فرسٹ میں بچے پڑھتے ہیں ان کو یہ بات سمجھانے کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا تو آپ کے ذمے ہے یہ بات کہ ان کے سامنے ایک با کردار انسان موجود ہو، ایک با کردار عورت موجود ہو، ماں کی شکل میں ایک با کردار باپ موجود ہو۔ یہ با کردار باپ اور ماں کے نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان بحران کا شکار ہے، اور یہ ہم بدل سکتے ہیں، شارٹ ٹرم میں نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کو نیا آرڈر کر دے اس سے نہیں ہوگا، آرڈر اس کو اچھے کرنے چاہیے، نہیں ہوگا۔ ہمیشہ نیچے سے گراس روٹ سے لوگ تبدیل ہوتے ہیں، لوگوں کے کردار ٹھیک ہوتے ہیں تو تب ہوتا ہے۔ آخر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور وہ واقعہ یہ، آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ بات پر یہ احساس ہوا ہے، آپ پہلے بھی بہت اچھے ہیں، کہ میں آج سے نا اپنی برائیوں کی لسٹ بناؤں گا یا بناؤں گی کہ یہ میرے اندر بڑی خرابیاں ہیں، ایک تو میں چغلیاں بڑا کر دی ہیں، ایک تو میں غصے بڑے ہونا ہے، ایک تو میں یہ بڑا کرتا ہوں۔ کم از کم آج سے ایک لسٹ بنائیں گے، ایک ایک کر کے میں اس سے جان چھڑاؤں گا ان ساروں۔ اور یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، آپ محنت اپنے اوپر کریں اور تبدیلیاں اپنے بچوں میں دیکھیں۔ جس دن ماں سچ بولنے لگ گئی اس کے بچے سچے ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے، یہ عجیب محنت ہے۔ جب ہم اپنے اوپر محنت کرتے ہیں، دیکھیں نا، آپ جڑ کو پانی ڈالتے ہیں وہ پھول لگ جاتے ہیں، آپ جڑ کے اوپر پانی ڈالتے ہیں پھل لگاتے ہیں۔ ہم سب کا پھل ہماری اولاد ہے، اور ہماری اولاد سے وہ نہیں جو میرے 4 بچے ہیں، آپ کے 2 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، پاکستان میں رہنے والے سارے بچے میرے بچے ہیں اور آپ کے بچے ہیں اور ہماری اولاد ہے، بلکہ پوری دنیا کے بچے ہمارے بچے ہیں۔ مومن تو پوری دنیا کے لیے آیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے پھر اس کا مطلب ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اسی وقت سے ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ میں آپ کو ایک آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا نجیب الدین ایوب، وہ عراق میں رہتا تھا اور اس جگہ کا نام تھا تکریت۔ تو وہ گورنر تھا، جو وہاں کا خلیفہ تھا اس کا وہ بڑا لاڈلا تھا، اس کی عمر تقریباً 40-42 سال ہو گئی تھی۔ تو اس نے اپنے گورنر کو کہا کہ تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا میرے معیار پر کوئی عورت آج تک نہیں اتری، اس لیے میں نے شادی نہیں کی۔ اس نے کہا واہ بھائی واہ، تیرا کیا معیار ہے؟ کہتا میرا معیار یہ ہے کہ ایک عورت مجھ سے شادی کرے، میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے پکڑ کر جنت میں لے جائے، اور اس کے بدن سے پھر ایک بیٹا پیدا ہو، اس کی وہ اس طریقے سے تربیت کرے کہ اس کو شاہ سوار بنائے، اور جو مسلمانوں کا قبلہ اول چھن گیا ہے نا وہ آزاد کرا کے لائے۔ میں نے ایسی عورت سے شادی کر دی۔ انہوں نے کہا بھائی ایسی عورت تو نہیں ملے گی، ایسی عورت تو نہیں ملے گی۔ تو وہ بادشاہ کہتا رہا اس کو، لیکن بادشاہ ایک دفعہ ایک ان کے شیخ تھے بزرگ، وہ ان کے پاس بیٹھے تو وہاں عورتیں اور مرد ان سے ملنے آتے تھے، ایک پردہ لگا ہوا تھا، عورتیں پردے کے پیچھے سے اپنے مسائل کرتی تھی۔ تو ایک عورت آئی تو وہ شیخ نے پہچان لیا، یہ اتفاق سے بیٹھے تھے گورنر اور وہ، تو انہوں نے کہا ہاں بیٹا تمہارا کیا مسئلہ ہے؟
اس نے کچھ ذکر کیا, اس نے کہا میں تمہارے لیے ایک رشتہ بھیجا تھا جو کہ تقریر کا اتنا بڑا نواب تھا, تو تم نے اسے شادی نہیں کی. اس نے کہا وہ میرے قابل نہیں تھا. اس عورت نے کہا, اب یہ سن رہے ہیں پردے میں, وہ میرے قابل نہیں تھا. تو اس نے کہا میرے قابل نہیں تھا تو تمہارا کیا معیار ہے؟ اور وہ سن رہا ہے. اس نے کہا میرا معیار یہ ہے کہ جو شخص مجھ سے شادی کرے وہ میرا ہاتھ پکڑے, وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے, اور اس کے وجہ سے میرے بدن سے ایک شاہسوار پیدا ہو جس کی میں تربیت کروں, اور وہ قبلہ اول چھڑوا کر لائے اور ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. شیخ نے کہا تمہارے لیے میں نے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا ہے اور وہ تقریر کا گورنر ہے. تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا, اس نے کہا ہاں جی مجھے منظور ہے. تو انہوں نے کہا ایک منٹ بات سنو, یہ جس بچی کی ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ تقریر کے سب سے غریب گھرانے کی لڑکی ہے. گورنر نے کہا کوئی بات نہیں, میں اسے شادی کرنے کو تیار ہوں. ان کی شادی ہوئی اور ان کے بدن سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا جس نے قبلہ اول چھڑوایا. میری پیاری بہنوں اور بھائیوں, بچوں کی تربیت اس وقت نہیں کرنی جب بچہ پیدا ہوا ہے, ابھی شادی بھی نہیں ہوئی. جو ان کا ویژن ہے اس ویژن کی بنیاد پر اولاد آگے جا کے بنتی ہے. ماں اور باپ دونوں ویژن بنا لیں, ہم نے چاروں بیچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے, چاروں بچے ڈاکٹر بن جاتے ہیں. اور ماں اور باپ کو کوئی ویژن ہی نہ ہو, ماں باپ نے بیٹھ کے کبھی ڈسکس ہی نہ کیا ہو کہ ہم نے بچوں کے لیے کیا کرنا ہے, سوائے اس کے ذہن میں کچھ ہے وہ ہی نہ, کوئی ایم ڈی کیٹ پاس کر کے یا لمس میں داخلہ اس کا ہو جائے, اس کے علاوہ اس بچے کی تربیت کے سلسلے میں یا بچے کی تربیت کے سلسلے میں ذہن میں کوئی آئیڈیا ہی نہ ہو, تو کب چھٹے گا قبلہ اول, کب پاکستان بحران میں سے نکلے گا؟ میرے دوستو, جو ویژن ہے نا یہ سوچ سے جنم لیتا ہے. ہماری سوچ نہیں ہے اس پاکستان کو ٹھیک کرنے کی. خدا کے لیے آج کے بعد یہ کہنا چھوڑ دے پاکستان بحران کا شکار ہے, کہیں بیٹھے اس کو منہ کو چپ کرائے, اسے کہا بحران کا شکار نہیں ہے, میں لگی ہوں نا, میں کر رہی ہوں پاکستان کا حل, یہ میرے بچے ہیں, میں ان کی تربیت کر رہی ہوں, ان کو باکردار انسان بنا رہی ہوں. ہم عید میں اور صرف 2 عیدوں میں کپڑے پہنتے ہیں. میں کسی کی شادی میں 6 لاکھ کا لہنگا نہیں پہن کے جاتی. میں ایک شادی کے اندر ایک سوٹ ہے تو دوسری شادی میں نے ایک اور پہننا ہے, میری سوچ نہیں ہے یہ. میں اس کے ذریعے سے 10 اور بچیوں کی شادی کراتی ہوں, تو پاکستان کے لیے میں کر رہی ہوں نا. پاکستان کہاں ہے بحران میں؟ ایک کلرک کہتا ہے کہاں ہے پاکستان بحران میں؟ میرے پاس لوگ آتے ہیں, مجھ کو پیسے دیتے ہیں, میں پیسے نہیں لیتا اس سے, میں رشوت نہیں لیتا. استاد کہے کون کہتا ہے پاکستان بحران میں؟ میں اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوں, میں ان کو اپنا بچہ سمجھ کے پڑھاتا ہوں, ان کو میں اخلاقیات سکھاتا ہوں. ڈاکٹر یہ کہے کہ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں, ٹھیک ہے میری تنخواہ ہے, میری فیس ہے, لیکن میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. کیوں پاکستان بحران میں ہے؟ یہ ذکر کرنا چھوڑیں. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, ہماری سوچ بہت خراب ہے, سوچ بدلے گی. میں آپ کو ایک آخری واقعہ اور سناتا ہوں, حقائق ہے مگر آپ کو مزہ آئے گا سن کے. ایک آدمی جو کمہار تھا, وہ کوئی چیز بنا رہا تھا, ابھی حقائق ہے. مٹی نے پوچھا تم کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا میں حقہ بنا رہا ہوں. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا حقہ جو ہے آج کل بازار میں بہت بکتا ہے, لوگ تمباکو بہت استعمال کرتے ہیں تو بڑا بکے گا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ حقہ جو بنا رہے ہو تم سرائی بناؤ. تو سرائی بناؤ گے نا حقے کے اندر, تو آپ سرائی میں پانی ہوگا, حقے میں تو آگ ہے, دھواں ہے, لوگ خراب ہوتے ہیں. پروفٹ کا نہیں کہا اس نے کہ پروفٹ زیادہ ہے, تم سرائی بناؤ تاکہ ٹھنڈا پانی ہوگا, لوگ ٹھنڈا پانی پیئیں گے. تو وہ دوبارہ سرائی بنانے لگا. کہ غور سے سنیے گا, مٹی نے کہا کہ تم یہ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا میں سرائی بنا رہا ہوں. اس نے کہا پہلے تو تم حقہ بنا رہے تھے. اس نے کہا ہے مٹی میری سوچ بدل گئی ہے. مٹی نے کہا تیری تو سوچ بدلی ہے نا, میری زندگی بدل گئی. میرے دوستوں, ہماری سوچ نہیں بدلی نا, اس لیے ہمارا پاکستان نہیں بدل رہا. خدا کے لیے, میری عمر 62 سال ہے, 63 ہونے والی ہے, میرے پاس بہت تھوڑا ٹائم. 70 سال کی عمر کا بندہ فوت ہو جائے, لوگ کہتے ہیں اچھا کھا پی کے گیا ہے, لیکن آپ کے پاس ٹائم ہے. خدا کے لیے غلطیاں نہ کرنا جو ہماری نسل نے کی, اور خدا کے لیے آج کے بعد نہ کہنا پاکستان بحران میں, یہ کہنا میں پاکستان کے لیے کر کیا رہا ہوں. بہت بہت مہربانی.